بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک ویور کی طرف سے ہمیں ایک سوال ملا ہے اور وہ عمران خان کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان اس پوزیشن پہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اس کا باقی لیڈروں کے ساتھ تقابل کیا ہے، اور وہ کیا پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے پوزیشن پہ ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بھی آپ سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے اس بات کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ عمران خان کے حوالے سے لوگ اکثر بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جن کا دین سے تعلق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس اویلیبل لوگ کون سے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس اویلیبل لوگوں میں سے جناب پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ان کے اب نونہار بیٹے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا ایک اپنا تشخص ہے۔ اور اس طریقے سے اگر دوسری بڑی پارٹی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اس مسلم لیگ نون کا بھی آپ دیکھیں تو اس میں جناب نواز شریف صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز ہیں، اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ ہیں۔ اب اس طرح سے اے این پی کی جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو قیادت ہے ان کا موقف کیا ہے، اور آ جا کے مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا کسی حد تک بلوچستان میں اور کے پی کے میں ایک اثر رسوخ ہے۔ تو مولانا کی سیاست سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کے معاملات کیسے چلتے آ رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ایک اور نئی پارٹی جو پچھلے 8-10 سالوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کے قائد جو ہیں وہ جناب عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی تشخص جو ہے بنیادی طور پر ایک سیکولر جماعت کا رہا ہے، لیکن 2018 کے الیکشن کے بعد جب وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں ریاست مدینہ کے طرز پر فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نعرہ جو ہے کیا وہ عمران خان اس قابل ہیں کہ وہ اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، یا دوسری جماعتوں میں سے کوئی ایسی جماعت ہے جو اس نعرے کو آگے بڑھا سکتی ہے اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتی ہے۔ میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے تو اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ وہ پاکستان کو اس وقت کی جو قیادت ہے اسلامی فلاحی ریاست کی طرف لے جا سکے۔ وہ ایک سیکولر سوشل اور پتہ نہیں ایک کنفیوزڈ قسم کے منشور کی حامل جماعت اب لگ نظر آتی ہے۔ بلا شبہ ان کا ایک غریبوں کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور غریب طبقے کی تکالیف کو دور کرنے کے حوالے سے خاص طور پر ملازمین جو ہیں ان کے حوالے سے ان کا ایک خدمات کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پر۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ دین کی تعلیم اپنے باپ سے حاصل کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کے بارے میں ان کا جو بھی ویو ہو، لیکن بدقسمتی یہی رہی ہے کہ انہوں نے بطور ایک انڈیویجول کے جو اپنا تشخص بنایا ہے وہ ہر طرف سے لڑکنے والا اور ہر طرف سے مفادات حاصل کرنے والا، گو کہ ان کی نیت اس میں بہت اچھی ہو، لیکن اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے مدارس یا اپنے دینی حلقے کو بہتر کرنے کے لیے تو مراحت حاصل کی ہوں گی، لیکن اوورآل جو قوم ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا، اور ایک جو عالم کی حیثیت سے تشخص جو قائم ہونا چاہیے تھا وہ قائم نہیں ہو سکا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے وہ بنیادی طور پر تو دائیں بازو کی جماعت تھی، اور میاں صاحب جناب جب ضیاء الحق کی شہادت کے بعد جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی بات کی، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے منشور میں اور ان کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں رہا، سوائے اس کے کہ میاں نواز جیسے پیپلز پارٹی عوام الناس میں ملازمین کا غریب طبقے کا خیال کرنے کی طرف توجہ کرتی ہے، تو نون لیگ نے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ انفراسٹرکچر کے خاص طور پر موٹر ویز اور اس طرح کی طرف تو توجہ دی، لیکن اس کا بھی اپنے ساہوکار طبقے کو آگے بڑھانے کے لیے ساری کی ساری مراد دیں،
اور ان کے زمانے میں غریب اور پسماندہ لوگ جو ہیں اور پسماندہ ہوتے گئے، تو گویا کہ اسلام کی طرف ان کا بھی کوئی میلان نظر نہیں آتا۔ حالانکہ اس وقت جب کہ عمران خان نے یہ نعرہ اپنے اقتدار میں آنے کے بعد لگایا، منشور کا اس نے حصہ نہیں بنایا تھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے؟ بلا شبہ اس کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 2018 سے پہلے تو جسٹ وہ ایک کرکٹ کے کھلاڑی تھے اور ایک چھوٹے سے کینوس پہ ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو تجربہ تھا، یا پھر انہوں نے کچھ فلاحی جو منصوبے تھے وہ تیار کیے تھے۔ جہاں تک وہ ان کے منصوبوں کی بات ہے، وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک مقام جو ہے قوم کے سامنے اپنا جو ہے حاصل کیا، لیکن ایک بڑے کینوس پہ ایک ملک کی قیادت کرنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر آدمی اتنی جلدی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ملک کے تمام چیزوں کو، تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان باوجود اس کے نعرے کے وہ اس میں اس حد تک کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی اپنی علمی لحاظ سے اور اس پروگرام کے حوالے سے تیاری کے نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ اس طرح کامیاب نہ ہوئے۔ تو دوسری طرف ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے، اور وہ اس کی کمزور گورنمنٹ تھی، جس کے اندر روز روز کی بلیک میلنگ ہے، وہ اپنی مرضی کی بات کروانے میں بھی کامیاب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی بدقسمتی سے، جس کا میں نے ذکر شاید پہلے نہیں کیا، وہ مغرب نواز رہی ہے۔ وہ اس نے سود کا نظام آج تک ختم نہیں ہونے دیا، اور اس نے کبھی بھی اسلام کے حق میں وہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی طرف ہمیشہ اس کا میلان رہا ہے، اور یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ اور پاکستان کا جو کہ 1956 کا آئین تھا، 1962 کا آئین تھا، اس کے اندر بھی یہ سود کے حوالے سے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک آئینی تقاضا تھا، اور پھر 1973 کا آئین جو متفقہ آئین ہے، اس کے اندر بھی اس تقاضے کو مد نظر رکھا گیا، اور 10 سال کے اندر پاکستان کے اندر تمام قوانین کو اسلامائز کرنے کا عہد کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے ضیاء الحق جیسے جنہوں نے اپنی طرف سے اسلام کو بڑا ہائی لائٹ کیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ بھی بے بس رہے، اور ایک ادھورا کنسیپٹ جو اسلام کا جب لوگوں کے سامنے آیا تو اس کا اسلام کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست سے اسلام کا نام ہی ختم ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے 2018 کے بعد جب عمران خان نے جو ہے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے پاک نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جو ہے پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنانے کی بات کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1990 سے لے کے 2018 تک پاکستان کی جتنی بھی اسلامی جماعتیں، دینی جماعتیں جو سیاسی طور پر آگے آ رہی تھیں، ان کا بھی تقاضا جمہوریت کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ تو اس لیے دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے عہد کا آدمی پکا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بلا شبہ اپنی ذات کے حوالے سے تو اس کیپیبل نہیں ہے کوئی اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر سکے، لیکن آج کے حکومت کے نظام کا جو ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی آدمی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو ہر فن مالا ہو اور ہر تقاضے کو پورا کر سکتا ہو۔ اس کی ول چاہیے۔ ہمیں توقع ہے کہ عمران خان جو ہے اس برے حالات میں، ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے کرم سے ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت کرنے والے ان کے ساتھ لوگ جمع ہو۔ عمران خان کو بھی اگر وہ اپنے اس بات میں اور اس عہد میں سنسیئر ہے تو اس کو اپنے ارد گرد جو ہے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے جو کہ نیک نام ہوں اور فقہ کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہو، ان کو اپنے ساتھ جمع کرے، ان کے ساتھ اپنے پاکستان کو آگے اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ کار تھا اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ جس طرح چلنا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے کس سے ٹیکل کرنا ہے۔ چنانچہ ہر ایک دشمنی لینے کی بجائے ان کے ساتھ مذاکرات اور ان کی بات سن کر ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی اپنے طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس طرح سے امید کی جا سکتی ہے کہ عمران خان ہی اس وقت پاکستان کی وہ واحد امید ہیں جو پاکستان میں 75 سالہ جو دور ہے جو اسلام سے دور رہا ہے، اس کو شاید پاکستان کو پھر نئے سرے سے وہ حضرت قائد اعظم جو علیہ رحمہ جو ہیں ان کے خواہش کو اور ان کے خواب کو وہ پورا کر سکے۔ اور اس کام کے لیے آج ہی
ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جماعت سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس کی جماعت کے لیے ایک ناسور کی شکل رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ 9 مئی کے سانے کے بعد، جو کہ بہت ہی قابل مذمت بھی تھا، اس کے کرداروں کا تعین ابھی ہونا ضروری ہے، اور اللہ کرے کہ ان کے لیے ایک شفاف ایک تحقیقات کا معاملہ ہو، اور پھر جو بھی اس میں اس کی زد میں آتا ہے انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ضرور ہوا ہے کہ پی ٹی آئی میں جتنا بھی مفاد پرست طبقہ تھا یا کمزور اعتقاد کے لوگ تھے یا نظریاتی سطح پہ ان کی وہ اٹیچمنٹ نہیں تھی، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی سے نکل چکے ہیں۔ اب عمران خان کے لیے زیادہ بہتر حالات ہیں کہ وہ ایسے اچھے لوگ جو کہ معتدل ہیں، جو کہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، ان کو اپنی پارٹی میں اپنی کوشش کر کے بھی لے کر آئے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، مولانا تقی عثمانی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں، ان کو اگر وہ اس طرح کے لوگوں کو وہ اکٹھا کرتا ہے اور ان سے مدد حاصل کرتا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے لائرز ان کے پاس اس وقت کی کمی نہیں ہے اور ججز کی کمی نہیں ہے، اس طرح سے پاکستان کی آرمڈ فورسز کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس لوگ جو موجود ہیں، اس کو ہمارے پاکستان کے نظام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پہ چلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماہرین کی کمی نہیں ہے، ایک ول کی کمی ہے۔ اور جیسے کہ عمران خان نے اپنی ول شو کی ہے، اور جس طرح سے ابھی مشکل حالات میں بھی وہ اپنے کھڑا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ السلام کے صدقے سے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے کام میں سنسیئر ہے، وہ اس کو اپنے عہد کے ساتھ وہ پکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عہد کو پکا اور کرے، اور اس کے لیے ارد گرد کے حالات کو بہتر کرے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس کو بھی نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک ایسا موقع اب آ رہا ہے، ایک آدمی کے ساتھ پاکستان کی جو اکثریت جو ہے عوام کی ساتھ ہے، اور اگر یہ نیک لوگ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن غلبہ چونکہ مغرب نواز لوگوں کا ہے، اس لیے وہ جو نیک اور اچھے لوگ ہیں ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ امید ہے مغرب نواز لوگ بھی کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ امید ہے کہ وہ بھی اس کار خیر میں شامل ہوں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں ہمیں یہ موقع دکھایا کہ پاکستان جو ہے وہ بطور ریاست مدینہ ہمارے سامنے اس کی عملی شکل ہم دیکھ سکیں، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں، اور دنیا جو ہے اس کے سامنے اسلام کا صحیح شخص جو سامنے آ سکے، تاکہ جو اسلام کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ جو کہ ہم مسلمانوں کی بے عملی ہے اس کو ہم ختم کر سکیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ایک دین ہے، وہ ایک ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات کو چلانے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے، اور ریاست کی مشینری کی ضرورت ہے۔ یہ آپ لوگوں کو نماز پہ ایک دن میں لا سکتے ہیں، جب ریاست کی طرف سے یہ عمل ضروری ہو جائے گا تو کوئی آدمی نماز نہیں چھوڑے گا، کسی آدمی کو زکوٰۃ نہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے ہماری بیٹیوں ہماری بہنوں کی عصمتیں اور عزتیں جو ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے گی۔ یہ اسلام کا ایک نظام جو ہے وہ ایک شخص کی اکاؤنٹیبلٹی سے خود شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ رائی ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دوستو، یہ اسلام کا تقاضا ہی سیاست ہے، حکمرانی ہے، اور اسلام جو ہے وہ بغیر ریاست کے اور بغیر سیاست کے دنیا میں غالب نہیں آ سکتا، امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے یہ بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان برے حالات میں بھی ایک شخص ایسا آیا ہے جس نے کم از کم اسلام کی بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، ان کو کوئی تو وہ نظر آتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے بہت متاثر ہے، چونکہ اس کا اپنا علم اور اپنا عمل جو ہے اس حوالے سے کم ہے، اس کے لیے اس کو اپنے مددگاروں کی ضرورت ہے، نصرت کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے، اور نصرت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی قائم کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔